میں ڈری سہمی سے بستر پر پڑی تھی۔ پچھلے کئی گھنٹوں سے میرے پیٹ میں شدید درد تھا۔ جسم کا ایک ایک حصہ زخموں سے چور تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے میں کسی بہت لمبے سفر سے پیدل چل کر آئی ہوں۔ پچھلے ایک ہفتے سے میرے ساتھ جو ہو رہا تھا وہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ پہلے تو میں یہ دیکھتے ہی ڈر گئی، مگر پھر ابا کا مسلسل اس طرح سے کرنا ان کی وحشت کو کم کر رہا تھا۔ جب بھی میرے قریب آتے تو مجھے بہت درد ہوتا۔ میں چیختی چلاتی، مگر اس گھر میں میری سننے والا کوئی نہیں تھا۔ ابا کے ہوتے ہی کوئی ہمارے گھر کے سامنے سے بھی نہیں گزرتا تھا۔ مجھے وہ دن یاد آ رہے تھے جب اماں کے ساتھ میں خوب کھیلتی تھی، مگر اب تو جیسے یہ زندگی میرے لیے دوزخ بن چکی تھی۔ کئی دنوں کی بھوکی پیاسی بستر پر پڑے اپنی موت کا انتظار کر رہی تھی۔ آنے والے پل کا سوچ کر ہی ڈر جاتی کہ آج پھر ابا میرے ساتھ گھٹیا کام کرے گا۔ میری اسکول ٹیچر نے ہمیشہ کلاس میں موجود سبھی بچیوں کو ٹچ کے بارے میں سمجھایا تھا کہ ٹچ ہمیشہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک گڈ ٹچ اور دوسرا بیڈ ٹچ، اور ان کی جگہ بھی بتائی تھی۔ ابا جس طرح سے میرے ساتھ کرتے تھے وہ بیڈ ٹچ میں شامل تھا۔ کاش میں اسکول جا کر اپنے ٹیچر کو بتا سکتی، مگر میرا اسکول جانا بند ہو گیا تھا۔ میں روز سوچتی کہ میں اپنی ماں کے پاس چلی جاؤں، روز اپنی ماں کو یاد کرتی، مگر جب بھی اماں کو شدت سے یاد کرتی میرا باپ اس سے دوگنا میرے ساتھ زیادتی کرتا۔ وہ ساری ساری رات مجھ پر ظلم کرتا اور میں اس کی وحشت کے آگے مجبور ہوتی تھی۔ کچی عمر تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، مگر پھر آہستہ آہستہ جسم بے جان ہونے لگا۔ اسکول میں ٹیچر کی کہی ہوئی باتیں یاد آنے لگی کہ یہ سب غلط ہے۔ ابا کہتا کہ تمہاری ماں نے شادی کے بعد 1 سال بھی میری ضرورت پوری نہیں کی، مگر مرنے کے بعد میری ضرورت کا وہ مکمل بندوبست کر کے گئی ہے۔ اب روز اس کا ہرجانہ تجھے چکانا پڑے گا۔ وہ میرا باپ کہیں سے بھی نہیں لگتا تھا۔ میری سہیلیوں کے باپ اپنی بیٹیوں سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ایک میرا باپ تھا جس نے باپ نام کے لفظ کو بدنام کر دیا تھا۔ پچھلے 2 ماہ سے میں تکلیف میں تھی۔ ابا سے کہا کہ مجھے کھائی کمر کی دوا لا دو، مگر اس نے میرے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا کہ دوا چاہیے تمہیں؟ آج رات مجھے ٹھنڈا کون کرے گا؟ تیری ماں بے شرم بے غیرت باپ کے آگے زبان چلاتی ہے۔ میرا دل کیا کہ میں نے ابا کے منہ پر تھوک دیا کہ تو خود کو باپ کہتا ہے، اتنا گھٹیا اور بے ضمیر انسان باپ کیا انسان کہلانے کا حقدار نہیں۔ کئی بار میں نے گھر سے بھاگنے کی کوشش کی تھی، لیکن ہر بار میں پکڑی جاتی، اور جب بھی میرا باپ مجھے پکڑتا تو پہلے سے زیادہ جنسی تشدد کرتا۔ اب تو ہر وقت کمرے میں بند رہ کر میں اپنی موت کا انتظار کر رہی تھی۔ اس بستر پر پڑے پڑے مجھے یوں لگتا تھا کہ جیسے یا تو میں مر جاؤں گی یا پھر میں اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھوں گی، کیونکہ کوئی بھی میری مدد کو نہیں آتا تھا۔ میں نے خدا کو اتنا ہی پکارا کہ وہ میری مدد کرے، یا مجھے اپنی ماں کے پاس بھیج دے، یا پھر اس درندے باپ سے بچا لے۔ میرے پیٹ میں مسلسل درد تھا، میں درد سے کرا رہی تھی۔ درد کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ میری چیخیں شروع ہو گئی، اور پھر آہستہ آہستہ میں بے ہوش ہو گئی۔ کافی گھنٹوں کے بعد جب میری آنکھ کھلی تو کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ میرا باپ سامنے کرسی پر بیٹھا مجھے دیکھ رہا تھا۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ زیادہ تکلیف ہونے لگی ہے تجھے، آج تیرا بندوبست ایسا کروں گا، بیٹیاں باپ کی ضرورت پوری کرتی ہیں، تو بھی میری خاموشی سے پوری کر۔ تو نے کیا سوچا تیری چیخوں کی آوازیں سن کر یہ محلہ تیری مدد کرنے کو آئے گا؟ ایسا کبھی بھی نہ سوچنا۔ میرے ہوتے ہوئے یہ دروازہ کھٹکھٹانا تو دور، اس دروازے کی طرف کوئی انسان دیکھے گا بھی نہیں، اور اگر تو نے اب کوئی ایسی حرکت کی تو میں تو یہ زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ میرا باپ اس قدر شفافیت کا نمونہ ہوگا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اور اب میری حالت ایسی تھی کہ میرا پیٹ دن بدن پھولتا جا رہا تھا۔ میں حیران تھی یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ بعض اوقات درد کی ایسی شدت اٹھتی کہ میرے ہوش تک اڑ جاتے۔ پھر میں سوچتی کہ شاید جو میرا باپ کرتا ہے اس کے بعد یہی ہوتا ہے۔ میں اس وقت ان سب چیزوں سے لا علم تھی، لیکن اور باپ کی درندگی نے مجھے یہ بتانے پر مجبور کر دیا کہ یہ سب چیزیں کیا ہیں۔ جو باتیں انسان کو بڑی عمر میں پتہ چلنی چاہیے وہ مجھے 11 سالہ لڑکی کو پتہ چل گئی تھی، کیونکہ میں حاملہ ہو گئی تھی۔ میں نے اپنے ابا سے کہا کہ تم میرے ساتھ اس طرح برا کر رہے ہو، لیکن خدا کے لیے مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس لے چلو، کیونکہ میرا پیٹ دن بدن پھولتا جا رہا ہے، اور درد کی شدت اتنی ہے مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے کسی بھی لمحے میں مر جاؤں گی۔ مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ ساری رات میں درد سے روتی رہی۔ صبح جب اٹھی تو محلے کے بچوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ یہ وہی عورت کے بچے ہیں جو میری ماں کی بہت اچھی سہیلی تھی، اور وہی مجھے میرے باپ کی آنے سے پہلے پال رہی تھی۔ مجھے لگا کہ اب یہی عورت میری مدد کر سکتی ہے۔ میرے کمرے کے اوپر ایک روشن دان بنا ہوا تھا جس میں روشنی آ رہی تھی، اور وہ باہر کی طرف کھلتا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے میں اپنی منزل کے بہت قریب ہوں۔ جلد ہی میں باہر کی دنیا کو دیکھ سکوں گی، یا کوئی مدد کرنے کے لیے پہنچ جائے گا۔ مجھے اپنے ٹیچر کی بات یاد آنے لگی کہ جب بھی کسی مشکل وقت میں ہو تو لوگوں کو اپنے پاس بلانے کے لیے کچھ
ایسی چیزوں کا استعمال کرو جس سے لوگوں کو یہ لگ سکے کہ آپ لوگ مشکل میں ہو، تاکہ وہ فوراً آپ کی مدد کو پہنچے۔ میں نے پاس رکھی پانی کی بوتل کو پکڑا اور باہر کی طرف اچھال دیا۔ اس کے بعد میرے پاس جو چھوٹی موٹی چیزیں موجود تھیں وہ میں باہر کی طرف پھینکنا شروع ہو گئی۔ کچھ ہی منٹ کے بعد ایک لڑکا جو اس آنٹی کا بیٹا تھا وہ روشن دان کے اوپر چڑھ کر مجھے پوچھنے لگا کہ کیا ہوا ہے باجی۔ میں نے کہا کہ جلدی سے اپنی ماں کو بتاؤ کہ میں مشکل میں ہوں اور میں بہت ہی زیادہ بیمار ہوں، مگر میرا باپ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر نہیں جا رہا۔ وہ بچہ بھاگتا ہوا اپنی ماں کو ساتھ لے آیا اور اس کے بعد ان دونوں ماں بیٹا نے مجھے مل کر میرے گھر سے نکالا۔ اس کی ماں فوراً مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئی، لیکن جو ہی اس ڈاکٹر نے مجھے الٹرا ساؤنڈ کی تو میرے قدموں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ میں اپنے سگے باپ کے 2 بچوں کی ماں بننے والی تھی اور میرا باپ ہی میرا نام سیرت ہے۔ اس وقت میری عمر 9 سال تھی جب ماں مر گئی تھی۔ میں اکلوتی اولاد تھی، اس لیے گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ میں نے پچھلے 9 سال سے اپنے باپ کو نہیں دیکھا تھا۔ بقول میری ماں کے تمہارے پیدا ہوتے ہی سسرال والوں نے گھر سے نکال دیا کہ اس نے بیٹی جنم دی ہے، آگے بھی بیٹیاں ہی جنے گی۔ تمہارا باپ تو مجھے طلاق دینا چاہتا تھا، مگر میں نے اس کے پاؤں پکڑے کو خدا کے لیے مجھے طلاق مت دو۔ میں ساری عمر کے لیے تمہیں اپنی شکل نہیں دکھاؤں گی، نہ ہی اپنے معصوم بچی کی۔ جب ماں اس دنیا سے گئی تو میرا باپ سعودی عرب تھا۔ اسے جب محلے والوں نے فون کر کے بتایا کہ تمہاری بیوی اس دنیا میں نہیں رہی تو کہنے لگا کہ میری بیوی کو دفنا دو۔ میں نہیں آ سکتا۔ میں نے باپ کے روپ میں ایک پتھر دل انسان دیکھا تھا جو بیوی اور اولاد کے صبر سے نہیں ڈرتا تھا۔ محلے میں سے جس عورت نے میرے باپ کو فون کیا تھا وہ میری ماں کی بہت اچھی سہیلی تھی، اور وہ میری ماں کے سارے راز سے واقف تھی کہ کیسے ان پر ظلم و ستم ہوا، اور وہ میرے ابا کو بھی جانتی تھی، کیونکہ میرے ابا اس کے دور پرے کے کوئی رشتہ دار تھے۔ وہ عورت ہمیشہ سے یہی کہتی تھی کہ یہ آدمی بالکل اس لائق نہیں کہ اس سے شادی کی جائے یا اسے محبت کی جائے، کیونکہ پہلے بھی اس کی 2 شادیاں ہو چکی تھی اور اس نے ان دونوں عورتوں کے ساتھ بھی اسی طرح کا سلوک کیا تھا، اور اس کی ماں بھی برابر کا ساتھ دے دی تھی۔ اپنے بیٹے کو سمجھانے کے بجائے وہ یہ کہتی کہ لڑکی میں ہی کھوٹ ہے۔ میں اس بھرے جہان میں تنہا ہو چکی تھی، میرے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ ماں ایک واحد سہارا تھی اور وہ بھی دنیا سے چلی گئی تھی، مگر میری ماں نے جاتے ہوئے اپنے دوست سے وعدہ لیا تھا کہ وہ میری حفاظت کرے گی۔ میں ہر وقت روتی رہتی تھی، مجھے اپنی ماں کی بہت زیادہ یاد آتی تھی، لیکن اب ماں کے پاس تو نہیں جا سکتی تھی اور نہ ہی میری ماں واپس آ سکتی تھی۔ اس آنٹی نے مجھے بتایا کہ تمہیں پتہ ہے تمہاری ماں نے تمہارا نام سیرت کیوں رکھا ہے؟ کیونکہ وہ کہتی تھی کہ یہ بہت ہی اچھی سیرت والی ہوگی۔ انسان شکل سے نہیں بلکہ سیرت سے پہچانا جاتا ہے۔ کیونکہ میرا رنگ باقی بچوں کی نسبت سانولا تھا، اس لیے میری ماں نے ایسا نام رکھا تھا۔ امی کی دوست نے ہمارے گھر کو تالا لگا دیا اور جتنا بھی ضرورت کا سامان تھا اس سب کو بھی سنبھال کر رکھ دیا۔ وہ کہتی تھی کہ آج کے بعد اب تم میرے گھر میں ہی رہو گے، تم میرے بچوں کی طرح ہو، یہ گھر ایسے ہی بند رہے گا۔ جب تم جوان ہوگی تو اس گھر کو بیچ دینا یا پھر جیسے مناسب لگے ویسے کر لینا، مگر اب میں تمہیں اس کے گھر میں اکیلا نہیں رہنے دے سکتی۔ تمہاری عمر ہی کیا ہے، ابھی صرف 9 سال کی ہو، ایسے میں تمہارا اکیلا رہنا بالکل بھی ٹھیک نہیں، کیونکہ یہ معاشرہ درندہ ہے، جہاں کئی لڑکی کو دیکھ لیتا ہے وہیں نوچنا شروع کر دیتا ہے، اور تم تو اپنی پھول جیسی بچی ہو۔ آج کے بعد تمہارا سارا خرچہ میں کروں گی، کیونکہ تمہاری ماں نے کچھ جمع پونجی آخری وقت میں مجھے دی تھی، وہ میں تمہاری پڑھائی پر خرچ کروں گی، کیونکہ تمہاری ماں کا خواب تھا کہ میں سیرت کو بہت اچھی اور بڑی افسر بناؤں گی۔ اس عورت نے کہا کہ تمہاری ماں نے صرف تمہارے لیے بہت محنت کی تھی، اب تمہاری ماں تو اس دنیا میں نہیں رہی، لیکن تم اس کے خواب کو ضرور پورا کرنا۔ میں دن رات اپنے ماں کے خواب کو پورا کرنے کے لیے پڑھ رہی تھی۔ کچی عمر میں ہی اس ذہن میں نہ جانے کیا کیا بیٹھ چکا تھا۔ اب تو زمانے سے ڈر لگتا تھا۔ ماں کے جانے کے بعد یوں لگتا تھا کہ جیسے ابھی کچھ میرے ساتھ برا ہو جائے گا، اور پھر جس کا مجھے ڈر تھا بالکل میرے ساتھ ویسا ہی ہوا۔ کہتے ہیں نا، انسان جو سوچتا ہے اکثر اوقات اس کے ساتھ ویسا ہی ہوتا ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ ایسے ہی ایک اندھیری رات تھی، میں اپنے بستر میں پڑے روتے روتے سو گئی۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ آنٹی نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے جو وجود کھڑا تھا اسے دیکھتے ہی آنٹی کے ہوش اڑ گئے۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا سگا باپ کھڑا تھا، جو آج 2.25 سال کے بعد واپس آیا تھا۔ میری ماں کے مرنے کے 2 سال کے بعد میرے باپ کا اچانک واپس آنا مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگا تھا۔ اس نے آتے ہی آنٹی سے کہا کہ مجھے محلے والوں نے بتایا ہے کہ میری 11 سالہ بیٹی اب تمہارے ساتھ رہتی ہے۔ اب میں واپس آ گیا ہوں، ایسا کرو کہ اسے میرے بارے میں بتاؤ کہ تمہارا باپ واپس آ گیا ہے، اور ہاں، میرے گھر کی چابی بھی دے دو۔ آج کے بعد اپنی بیٹی کے ساتھ ہی رہوں گا۔
اور تمہیں مزید ہمارے اوپر احسان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آنٹی کو ڈر لگ رہا تھا کیونکہ وہ میرے باپ کا اصلی چہرہ جانتی تھی۔ وہ عورت ذات کی کبھی عزت نہیں کر سکتے تھے، چاہے عورت کسی بھی رشتے میں ہو۔ انہوں نے مزید آنٹی سے کہا کہ میں تمہیں اچھے طریقے سے جانتا ہوں، تم نے میری بیوی کو میرے خلاف خوب بھڑکایا ہوا تھا۔ اگر تم نے میری بیٹی کو بھڑکانے کی کوشش کی یا پھر اسے میرے بارے میں بتایا تو میں تمہارا بہت برا حال کروں گا۔ ویسے بھی تمہارا شوہر تو اب اس دنیا میں ہے نہیں، تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آنٹی بہت زیادہ ڈر گئی تھی کیونکہ ان کے 3 چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ انہوں نے مجھے جگایا اور میرے باپ کے بارے میں بتایا، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ آج کے بعد تم اپنے باپ کے ساتھ ہی رہو گی کیونکہ وہ سعودیہ سے واپس آ گیا ہے، لیکن جب کبھی تمہیں میری ضرورت پڑے تو اپنی آنٹی کو ضرور یاد کر لینا، میں فوراً تمہاری مدد کو پہنچ جاؤں گی۔ میرا باپ مجھے گھر لے گیا۔ 2 دن تک انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ تیسرے دن شام کا وقت تھا جب بہت تیز بارش ہونے لگی۔ میں اس وقت صحن میں رسہ پھلانگ رہی تھی۔ میرا باپ مجھے دروازے سے دیکھ رہا تھا۔ اچانک میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ سیرت، تو بہت خوبصورت ہے، اپنی ماں سے زیادہ خوبصورت ہے۔ ایسا کر کمرے میں آ کر میری بات سن۔ میں ڈرتے ڈرتے کمرے میں گئی کیونکہ ابا جب سے واپس آیا تھا مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ کمرے میں آنے کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ سیرت ایسا کرو، یہ کپڑے گیلے ہو چکے ہیں تو یہ کپڑے تبدیل کر لو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے ابا، تم کمرے سے باہر جاؤ، میں کپڑے تبدیل کر لیتی ہوں۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ کوئی بات نہیں، تم میری بیٹی ہی ہو، ایسا کرو یہیں پر تبدیل کر لو۔ میں نے ابا سے کہا اماں ہمیشہ کہتی تھی کہ کسی بھی آدمی کے سامنے ایسے کپڑے تبدیل کرنا اچھی بات نہیں ہوتی۔ میں نے جب اتنا کہا تو ابا نے زوردار تھپڑ میرے منہ پر رسید کر دیا اور فوراً مجھے بستر پر دھکا دے دیا اور کہنے لگے کہ ابھی بتاتا ہوں تیری ساری ڈاکٹری، ابھی نکال دوں گا، جو زبان اتنی چلتی ہے، ابھی کا بتاتا ہوں۔ ابا بہت ہی زیادہ غصے میں لگ رہے تھے۔ مجھے خوف آ رہا تھا کہ وہ مجھے مارنا شروع کر دیں گے۔ مجھے اماں کی یاد آنے لگی۔ میں نے ابا سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی، مگر وہ شام میرے ساتھ زندگی کا سب سے بھیانک حادثہ ہو گیا۔ ابا ساری رات مجھے جنسی تشدد کا نشانہ بنایا۔ صبح بخار سے میرا جسم تپ رہا تھا۔ ابا نے زبردستی مجھے 2 گولیاں کھلائی، جلد بخار کم ورنہ تجھے چھوڑوں گا نہیں، اور ہاں رات کو اچھے تیار ہو کر مجھے خوش کرنا۔ مجھے رات کا سوچ سوچ کر ہی ڈر لگ رہا تھا، مگر جو ہی رات ہوئی تو ابا گھر آ گیا، مگر اس وقت میری طبیعت اتنی خراب تھی کہ میری آنکھیں نہیں کھل رہی تھی، مگر اس کے باوجود ابا نے میرا جنسی استحصال کیا۔ اب حالت بہت خراب تھی، میرا پیٹ دن بدن پھول رہا تھا، میں روز درد سے کرا رہی تھی، مگر ابا مجھے اسپتال لے کر نہیں جا رہا تھا۔ میں نے کہا کہ ایک بار مجھے ڈاکٹر کو دکھا دو، میں بہت زیادہ بیمار ہوں، تو اس نے مجھے بہت مارا اور کہنے لگا کہ تیری زبان بھی تیری ماں کی طرح چلتی ہے، وہ تو مر گئی لیکن تجھے میرے اوپر مسلط کر گئی۔ مجھے یہ سن کر بہت غصہ آیا۔ میں نے ابا سے کہا کہ وہ مسلط نہیں کر کے گئی بلکہ تم خود واپس آئے ہو، نہ تم واپس آتے ہو اور نہ ہی میری ایسی حالت ہوتی۔ میرا اتنا کہنے کی دیر تھی کہ ابا نے مجھے بہت مارنا شروع کر دیا۔ میرے جسم پر جگہ جگہ زخموں کے نشان تھے۔ ابا اس وقت بہت غصے میں تھا، اس لیے وہ فوراً گھر سے باہر چلا گیا۔ میرے پاس یہی موقع تھا۔ پہلے تو جب بھی گھر سے بھاگنے کی کوشش کی تھی پکڑی ہی گئی تھی، لیکن اب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ایسے نہیں رہوں گی بلکہ یہاں سے بھاگ جاؤں گی۔ میری ماں نے اتنے سال ہمت سے کام لیا تھا تو میں بھی اس باہمت ماں کی بیٹی تھی، میں کیسے ہمت ہار سکتی تھی۔ مجھے اپنے ٹیچر کی یہ بات یاد آنے لگی اور پھر میں نے اس پر عمل کیا، اور جلد ہی وہ آنٹی میری مدد کو پہنچ آئی۔ وہ دونوں ماں بیٹا مجھے اسپتال لے گئے۔ ڈاکٹر میری حالت دیکھ کر کہنے لگی کہ یہ پولیس کیس ہے، ہم اس بچی کا علاج نہیں کر سکتے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، یوں لگتا تھا کہ موت بہت قریب ہے، مگر میں مر کر بھی نہیں مری تھی۔ ڈاکٹر نے جب الٹرا ساؤنڈ کیا تو جو خبر اس نے دی اس سے روح فنا ہو گئی۔ میں ماں بننے والی تھی اور مجھے 6واں مہینہ تھا۔ میری کوکھ میں میرے باپ کے 2 بچے پل رہے تھے۔ آنٹی نے کہا کہ جیسے تیسے کر کے اس کا ابارشن کر دیں، مگر ڈاکٹر نے کہا کہ اگر اس طرح سے کیا تو یہ بچی بھی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گی، اس لیے اب اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ اس سے یہ بچے پیدا کرنے ہوں گے۔ باقی یہ پولیس کیس ہے، پولیس کو میں نے بلا لیا ہے، وہ جلد ہی آ کر اس بچی کا بیان لیں گے اور اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہو اس کی تفتیش شروع کر دیں۔ میں اب زندہ لاش بن چکی تھی، مجھے کسی کے وجود سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میرے ذہن میں نہ جانے کیسا خوف ہو گیا تھا
کیا میری عمر 22 سال بھی ہو چکی، لیکن اب بھی وہ خوف میرے ذہن سے نہیں نکلتا۔ ہر آہٹ پر ایسا لگتا کوئی آئے گا اور میرے ساتھ بالکل ویسا ہی ہوگا جیسے کئی سال پہلے ہوا تھا۔ مجھے 8واں مہینہ شروع ہو چکا تھا، اب وہ آنٹی میرے ساتھ ہی رہتی تھی۔ یہ بچے پیدا کرنا مجبوری بن چکی تھی، ورنہ میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ مجھے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، یہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اس ڈاکٹر نے بہت مدد کی، اس کی مدد کی وجہ سے ابا جلد ہی سلاخوں کے پیچھے چلا گیا، اور اس کے بعد جب میڈیا والوں تک یہ خبر پہنچی تو بہت سے میڈیا والوں نے آ کر میری داستان جاننے کی کوشش کی، اور اس کے بعد یہ داستان کئی اخباروں کا حصہ بھی بنی۔ لیکن پاکستان میں ظلم اتنا عام ہو چکا ہے کہ ہر داستان چند ہی گھنٹوں میں بعد ماضی بن جاتی ہے، کیونکہ میرا ابا تو 2 ماہ کے بعد ہی اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے جیل سے باہر آ چکا تھا۔ خدائی کرنی ایسی ہوئی کہ میری کم عمری کی وجہ سے وہ دونوں بچے ہی زندہ نہیں رہ سکے، لیکن آج بھی میں یہ سوچ کر کانپ جاتی ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا تھا۔ کیا عورت کا وجود صرف اس چیز کے لیے رہ گیا ہے کہ اس کو اس طرح سے جنسی تشدد کا سامنا کرنا پڑے، اس کے ساتھ زیادتی ہو، وہ عمر کسی حصے میں بھی ہو، مگر وہ نہ گھر والوں سے محفوظ ہے اور نہ باہر والوں سے۔ آخر میں میری حکومت پاکستان سے بس اتنی ہی اپیل ہے کہ خدا کے لیے آنکھیں کھولیں تاکہ مزید بیٹیوں کو اپنی عزت سے ہاتھ نہ دھونا پڑے۔ جو میرے ساتھ ہوا وہ کسی اور کے ساتھ نہ ہو۔